بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی تحریر بڑی اہم ہے اور ذرا دل تھام کر سننا، پوری سننا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گوڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا دے کر، تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے، اور بچی اسے کھیل سمجھتی تھی۔ وہ قبر میں کپڑوں اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے۔ بچی شروع میں اس سے بھی کھیل سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن پر پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس کبھی عمل میں واپس جاتے تھے۔ ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے ہوتے تھے اور ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعد ایسے بھی لوگ تھے کہ جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئیں۔ ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کر جا رہا تھا۔ بچی میری انگلی پکڑ کر رکھی تھی اور وہ باپ کے پیار محبت کی وجہ سے خوش تھی۔ وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان سے مجھ سے باتیں کرتی رہی اور مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی، اور میں سارا رستہ اس سے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا، اور میں اسے لے کر قبرستان پہنچا۔ میں نے اس کے لیے قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد میں نیچے بٹھا کر زمین پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی مجھے کام کرتا دیکھ کر وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی، اور ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پونجے اور میری قمیض سے ریت اکھاڑنے لگی، جھاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہہ کر لگاتی جاتی تھی جیسے بچے کھیلتے ہیں، اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا، بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی، اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا آپ پر میری جان قربان، آپ مجھ سے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہو؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس سے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں باندھ گئیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے، اور ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے
ایسی گندی سوچ کو ختم کریں۔ دیکھا جائے تو تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کا اصل قدر کرتی ہیں، ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔